بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے مجھے موقع بخشا اور آپ نے زحمت فرمائی سننے کے لیے۔ دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان کو، میرے بھائیوں، آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن قبل سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام نے سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2500 سے زائد امیدوار میدان میں کھڑے کیے۔ تقریباً 252 نشستیں جمعیت علماء اسلام دھاندلی کے باوجود، تشدد کے باوجود نکالنے میں کامیاب ہوئی، جس میں 22 یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، 24 وائس چیئرمین ہیں۔ سب سے پہلے تو میں الیکشن لڑنے والے، ووٹ دینے والے، اعتماد کرنے والے کارکنان، ووٹرز کو دل کے گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے حوصلے اور ہمت کو داد دیتا ہوں۔ زخمی ہونے والے کارکنان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، ان کے جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک بڑی منظم سازش کے ساتھ 1947 سے لے کر 2022 تک جمعیت علماء اسلام کو سندھ میں الیکشن کے ماحول سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 2 صوبوں سے 3 صوبوں تک یہ جماعت جائے گی، 3 سے 4 تک جائے گی۔ ان مولویوں کا راستہ کیسے روکا جائے گا؟ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمیشہ ہمیں ہروائی گئیں۔ حضرت سائیں عبدالکریم قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں حافظ محمود اسد حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں محمد شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں محمد مراد حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں غلام قادر پنوہار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالغفور قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ، ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے۔ الیکشن ہروایا گیا، ان کو جیتی ہوئی سیٹیں تبدیل کروائی گئیں۔ 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں سندھ سے میری 10 سے زائد جیتی ہوئی سیٹیں نتائج تبدیل کیے گئے۔ کس نے کیے؟ کس کو دیے؟ کہاں دیے؟ سب کو معلوم ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو عوام کو معلوم نہیں ہے، اور ہم پھر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ کہاں کہاں جمعیت علماء نے کتنی سیٹیں سندھ میں جیتی تھیں، کس نے مینڈیٹ کو چرایا، کس نے ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کو ہار میں تبدیل کیا، اور کس نے سندھ کے حکمران جماعت کے کھاتے میں وہ سیٹیں ڈالی۔ لیکن اب یہ سلسلہ ایسے نہیں چلے گا۔ 74 سال ہم نے دھاندلی برداشت کر لی، اپنے راستے کی رکاوٹ برداشت کر لی۔ جمعیت کا کارکن اپنے دادا سے پوچھتا ہے آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ وہ کہتے ہیں جمعیت کو۔ نانا سے پوچھتا ہے ووٹ کس کو دیا؟ جمعیت کو۔ والد سے پوچھتا ہے ووٹ کس کو دیا؟ جمعیت کو۔ والدہ سے پوچھتا ہے ووٹ کس کو دیا؟ جمعیت کو۔ لیکن جب ووٹ ملتے رہتے ہیں اس کے بعد جیت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم ووٹ دے کے گھر جا کے سو جاتے ہیں، اپنے ووٹ کی چوکیداری نہیں کرتے، چوری ہونے والے ووٹ کے تحفظ کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ ہم مار کھاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے مولوی 1 دن شور کریں گے، 2 دن شور کریں گے، پھر جا کے سو جائیں گے۔ 70 سال سے ہم نے مولویوں کے ساتھ جو کیا ہے اب بھی وہی کریں گے۔ یہ چیز اب ہم نے ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم نہیں سوئیں گے، اب ہم گھر نہیں بیٹھیں گے، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھیں گے، اب ہم اپنے ووٹوں کو چوری ہونے نہیں دیں گے۔ اب اس وقت تک یہ جد و جہد، یہ تحریک جاری رہے گی جب تک ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا۔ 70 سال آپ نے چرایا، ہم نے چوری برداشت کی، آنکھوں پہ بند کر کے پٹیاں باندھ دیں، لیکن اب نہیں ہوگا۔ اگر کارکنان چاہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ برقرار رہے،
جمعیت کے عہدیدار اور ورکرز چاہتے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ ملے، اگر جمعیت کے امیدواران چاہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ آئندہ چوری نہ ہو، اب گھر بیٹھنا نہیں ہوگا، اگلی الیکشن کا انتظار کرنا نہیں ہوگا، اب آپ کو نکلنا ہوگا، آپ نے لڑنا ہوگا اپنے حق کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے، سندھ سے 70 سال سے چوری ہونے والے مینڈیٹ کے لیے۔ اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آنے والے 70 سال بھی آپ کو اسی طرح انتظار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا کل جو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے ہوئے جماعت کے فیصلے کے مطابق، آج جو مظاہرے ایس ایس پی آفس کے سامنے ہو رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور شرکت کریں گے۔ ہم جمعے کو ایک اور مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، اگلے ہفتے ہم صوبائی شورا کا اجلاس کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم گھوٹکی سے کراچی تک ایک کارواں، ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ گھر بیٹھیں گے، آپ سوئیں گے، آپ آرام کریں گے تو 70 سال مزید یہی آپ کو بھگتنا پڑے گا کہ آپ بھی دادا بن جائیں گے، نانا بن جائیں گے، اور آپ کے پوتے اور پوتیاں بھی جماعت کو ووٹ دیں گے، لیکن رزلٹ زیرو ہوگا۔ یہ چیز روکنے کے لیے ہمیں اب عملی طور پر میدان میں نکل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت نے بہت بڑی زیادتیاں کی، سندھ اسمبلی سے اپنی مرضی کا بلدیاتی بل منظور کروایا، اس کے بعد پھر آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کو ردی ٹوکری میں پھینک دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کے منافی ہے، اس بل کو ختم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی ٹوکری میں پھینکا۔ ڈی آر اوز سے پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ڈی سیز کے ذریعے حلقہ بندیاں کروائی گئیں، اور ایک صوبہ سندھ میں شرم کی بات اور جمہوریت کا قصہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے کہ صوبہ سندھ میں ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ 50,000 ووٹوں پہ بنائی گئی ہے۔ صوبائی اسمبلی کا ممبر تو 50,000 پہ بنے گا، لیکن یونین کونسل کا چیئرمین سندھ میں 90,000 ووٹوں پر بنے گا۔ ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے 3 حلقوں پر، 2 قومی اسمبلی کے حلقوں پر، 6 پولیس اسٹیشن پر ایک یونین کونسل بنائی گئی۔ اس کے بعد ڈی آر اوز کے ذریعے مخالفین کے فارم رد کروائے گئے۔ اس کے بعد پھر پولنگ اسٹیشنز کو 6 کلومیٹر 8 کلومیٹر باہر نکال دیا گیا۔ الیکشن دن پہ الیکشن کمیشن نے لکھا کہ رینجرز امن امان کی صورتحال کے لیے موجود رہے گی۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، رینجرز کو پولنگ اسٹیشنز پر آنے نہیں دیا گیا، پولیس کی سرپرستی میں گنڈا گردی کی گئی، اور 25 جولائی 2018 کو صرف مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، 26 جون 2022 کو مینڈیٹ بھی چوری کیا گیا، دہشت گردی بھی کی گئی، ہمارے کارکنان کو مارا گیا، لہو لوہان کیا گیا۔ حال جی شریف میں یونین کونسل جوناس میں صوبائی امیر کے بیٹے زخمی ہوئے، جیکب آباد میں ضلعی امیر زخمی ہوا، اور کنکوٹ کشمور تنگوانی میں عہدیداران زخمی ہوئے۔ 150 کارکنان زخمی ہیں، لہو لوہان ہیں۔ جو الیکشن یہ جیتنے کے شادمانے منا رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ اربوں روپے خرچ کر کے، آپ سندھ حکومت کے اربوں روپے وسائل استعمال کر کے، آپ جعلی ووٹ ڈال کر الیکشن جیت کر خوشیاں منا رہے ہیں؟ یہ جمہوریت ہے؟ اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے؟ لعنت ہے پھر ایسی جمہوریت پر۔ آج میں بڑا حیران ہوا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قومی اسمبلی میں تقریر سن کر۔ میں تو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کی دھاندلی اور دہشت گردی کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے، لیکن آج جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب خود اس کے صفائی کے وکیل بن کر اسمبلی میں کھڑے ہوئے۔ آج تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجرم صرف سندھ حکومت نہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں۔ کیا ملک کے وزیر خارجہ کا اب یہ قد رہ گیا ہے؟ وہ اپنے سیاسی قد کو خود گرا رہے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس معاملے کو خود ایوان میں اٹھا کر ثابت کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں تھے۔ ملک کے وزیر خارجہ کا یہ کام رہ گیا کہ وہ یونین کونسلز کے معاملات کو ایوان میں اٹھائے۔ ہم تو اس دھاندلی زدہ الیکشن اور حلقہ بندیاں اور اس مار کٹائی کا ذمہ دار سندھ کے وڈیروں، نوابوں، سرداروں، ایم این ایز، ایم پی اے سندھ حکومت کو سمجھ رہے تھے، ڈی سیز اور ایس ایس پیز کو سمجھ رہے تھے، لیکن آج بلاول صاحب کے ان کے دفاع میں آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار صرف یہ وڈیرے، نواب اور سردار نہیں،
सिंध हुकूमत नहीं, DCs और SSPs नहीं, बल्कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद हैं। अब हम सवाल सिंध हुकूमत से नहीं करेंगे, बल्कि हम सवाल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से करेंगे कि जनाब बिलावल साहब आप बताएं, क्या पूरे मुल्क के अंदर इस तरह की कोई यूनियन काउंसिल्स हैं जो यूनियन काउंसिल आपने सिंध में बनाई हैं? इस तरह की कोई हल्का बंदियाँ हैं जो हल्का बंदियाँ आपने बनाई हैं? इस तरह की वोटर लिस्टें तीनों सूबों में दी गई जो आपने दी? इस तरह पुलिस गर्दी तीनों सूबों में हुई जो आपकी पुलिस ने किया? इस तरह के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कमदारी की जो आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की? इस तरह की जो है वो दहशतगर्दी किसी सूबे में हुई जो आपके MNAs और MPAs ने की, जिसके वीडियो सबूत मौजूद हैं, पोलिंग के अंदर धांधली के सबूत मौजूद हैं? आज जनाब बिलावल भुट्टो साहब जमहूरियत और आमरीत की बातें कर रहे थे। मैं अपने भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहना चाहता हूं, आप जमहूरियत और आमरीत की इतनी बातें करें जितनी सुनने की आपके अंदर सकत हो। अगर हमने जमहूरियत और आमरीत की दास्तानें जो आपसे रिलेटेड हैं बताना शुरू कर दी तो शायद आप असेंबली पे खड़े होकर फिर जमहूरियत और आमरीत का लेक्चर नहीं दे सकेंगे। मैं जनाब बिलावल साहब, आपने कहा है कि शफाफ इंतखाबात हुए हैं, आज असेंबली के फ्लोर पर आपने कहा है कि शफाफ इंतखाबात हुए हैं, तो मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप असेंबली की एक कमेटी बनवाएं, तमाम मेंबरान पर मुश्तमिल जो कमेटी तहकीक करे सिंध के इंतखाबात को, तमाम जमातों के मेंबरान उस कमेटी में शामिल हों और पूरे सिंध हर जिले के 2-2 यूनियन काउंसिल्स में लाता हूं, उन 2-2 यूनियन काउंसिल के सबूत लाता हूं, उन 2-2 यूनियन काउंसिल्स के हम थंब चेक करवाते हैं, उन 2-2 यूनियन काउंसिल्स की हम पर्चियां चेक करवाते हैं, आपकी कौमी असेंबली की कमेटी चेक करें, आपके कौमी असेंबली के मेंबरान चेक करें। अगर नहीं कर सका, ठप्पेबाजी साबित नहीं कर सका, मैं आपके सिंध हुकूमत की बदमाशी साबित नहीं कर सका, मैं पुलिस गर्दी साबित नहीं कर सका, मैं DCs और ROs और DROs की बदमाशी साबित नहीं कर सका, मैं आपके MNAs और MPs की बदमाशी साबित नहीं कर सका, तो मैं माजरत भी करूंगा, नताइज को कबूल भी करूंगा और आपको मुबारकबाद भी दूंगा और आपके गले में हार भी पहनाऊंगा। अब आप मेरी चैलेंज को कबूल करें। आपने आज असेंबली के फ्लोर पे मामला उठाया है तो हिम्मत करें, असेंबली के फ्लोर पर जाएं, कमेटी बनाएं, तमाम जमातों के 2-2 मेंबरान उसमें डालें। मैं लाता हूं 2-2 यूनियन काउंसिल्स के हलकों को मैं लाता हूं, उसकी तहकीकात असेंबली के फ्लोर पर असेंबली के मेंबरान से करवाते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके नाना की जमहूरियत, आपकी वालदा की जमहूरियत, जिसका एतराफ़ आज भाई असद महमूद साहब ने असेंबली के फ्लोर पर किया, जिसका एतराफ़ मैं करता हूं, इन नताइज देखने के बाद वो जमहूरियत शर्मा जाएगी। आपके नाना आपसे पूछेंगे, आपकी वालदा आपसे पूछेगी कि आपने हमारी जमात को अवाम से निकाल कर वडेरों को रहमो करम पर क्यों डाला। लाड़काना के अंदर 23,000, 13,000, 26,000, 5,000 पर यूनियन काउंसिल्स बनाकर ROs और DROs के ज़रिए और पैसों के ज़रिए और धांधली के ज़रिए, मार कुटाई के ज़रिए, दहशतगर्दी के FIRs के ज़रिए आप इलेक्शन कैसे जीत रहे हैं? ये कैसी जमहूरियत है? बिलावल साहब, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप नोटिस लेंगे, इत्तेहादी जमात की चीखों का आप इजाला करेंगे, हमारी शिकायत का इजाला करेंगे, बजाय इसके कि आप इजाला करते आज ये आप अपने चोरों, अपने चोर दरवाजे से आने वाले बल्दियाती मेंबरान के दिफा में खड़े हो गए हैं। तो अब आप मेरे चैलेंज को कबूल करें, आप असेंबली की कमेटी बनाएं, आप 2-2 यूनियन काउंसिल्स जो मैं लाता हूं उनकी तहकीकात करवाएं, सारी चीज़ें कौम के सामने ले आएं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बिलावल साहब मेरे इस चैलेंज को कबूल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जनाब भाई बिलावल साहब असेंबली की कमेटी बनवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब बिलावल साहब फौरी तौर पर मुझसे 2-2 यूनियन काउंसिल्स की लिस्ट मांगेंगे, सबूत मांगेंगे, वीडियोस मांगेंगे, हर चीज़ मांगेंगे। अगर मैं देने में नाकाम हुआ तो मैं बिलावल साहब का भी मुजरिम, सिंध का भी मुजरिम, कौम का भी मुजरिम, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का भी मुजरिम। उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जनाब बिलावल साहब ने आज जो तकरीर की है उसका भरम रखते हुए वो शफाफ इंतखाबात की तहकीक करेंगे, धांधली ज़दा इंतखाबात की तहकीक करेंगे। अब आता हूँ मैं अपने कारकुनान की तरफ एक मरतबा फिर, वो ये कि आपने अब घर नहीं रहना,
آپ نے اب سونا نہیں، آپ نے اب آرام کرنا نہیں، آپ نے اب میدان میں نکلنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آئندہ آپ کا ووٹ چوری نہ ہو، جس طرح حضرت امروٹی کا ہوا، حضرت حالیجوی کا ہوا، حضرت بیروی کا ہوا، میرے دادا میرے والد کا ہوا، حضرت قاسمی کا ہوا، حضرت مراد حالیجوی کا ہوا، حضرت استاد غلام قادر پنوہار کا ہوا، آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا ووٹ ایسے چوری نہ ہو، اس کے لیے آپ کو میرے شانہ بشانہ رہنا ہوگا، ہر تحریک کے لیے، ہر جد و جہد کے لیے، ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم اب گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے، اب ہم کسی صورت آنکھیں بند نہیں کریں گے، آنکھوں پر پٹیاں نہیں باندھیں گے۔ آج آپ نکلیں، اپنے اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ایس ایس پیز کے آفس کے سامنے دھرنے دیں۔ انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم اعلان کر رہے ہیں، آج ہی رات کو یا کل، کہ ہم ڈی سیز آفس کے سامنے دھرنے دیں گے۔ اس کے بعد ہم صوبائی شورا میں گھوٹکی سے کراچی تک لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جو ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، آنے والے نسلوں کو ایک نیا راستہ دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جمعیت کے کارکن باقاعدہ ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں نکلیں گے، اور وہ اس بوگس، جعلی، دھاندلی زدہ اور اس فاشسٹ سندھ حکومت کے اقدامات کو مسترد کریں گے۔ ساتھی سوال کر رہے تھے بار بار، بلاول سے اتحاد کیوں نہیں توڑ دیتے؟ بھائی آپ بلاول کو اسمبلی میں نہیں بھیجیں، ہمیں اتحاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مقابلہ تو میں نے کیا تھا، آپ نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ ابھی بھی 2500 امیدوار سب سے زیادہ میں نے کھڑے کیے۔ سندھ کی کون سی جماعت ہے بتاؤ جس نے اتنے زیادہ سندھ حکومت کے مقابلے میں بندے کھڑے کیے ہوں؟ سب سے زیادہ امیدوار میں نے کھڑے کیے تھے، تو اب اس کے لیے لڑ بھی میں رہا ہوں۔ سندھ سے نمائندگی دینا پیپلز پارٹی کو بند کریں، ہمیں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پنجاب میں نمائندگی نہیں، ہم نہیں بیٹھ رہے۔ کے پی کے میں نمائندگی نہیں، ہم نہیں بیٹھ رہے۔ بلوچستان میں نمائندگی نہیں، ہم نہیں بیٹھ رہے۔ سندھ سے آپ نمائندگی دے رہے ہیں تو پھر ہمیں جس کو آپ اسمبلی میں بھیجیں گے اس سے بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی۔ آپ اعتماد کرنا چھوڑ دیں، ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، میدان پہ تو ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ ہمیں مبارکباد دیں کہ اگر عمران خان نے ووٹ چوری کیا تھا تو ہم میدان میں تھے، اگر پیپلز پارٹی ووٹ چوری کر رہی ہے پھر بھی۔ میں ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، امیدواران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے حکومت سے مقابلہ کیا ہے، پیسوں سے مقابلہ کیا ہے، نوابوں، سرداروں، خانوں سے مقابلہ کیا ہے، ڈنڈوں، آنسو گیسوں اور گولیوں سے مقابلہ کیا ہے، اسٹریٹ فائرنگ۔ اسلام کے کارکنان نے، میں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جماعت کے ہر فیصلے پر لبیک کہیں گے، امید کرتا ہوں کہ جماعت کے ہر حکم پر لبیک کہیں گے۔ اپنے ووٹ کو بچانے کے لیے آپ جماعت کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ آج 6 بجے ایس ایس پیز کے آفیسز کے سامنے دھرنا دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز شاید 1 دن یا 2 دن کے بعد ڈی سیز آفیسز کے سامنے، پھر گھوٹکی سے کراچی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے آزادی مارچ، لانگ مارچ، یا جو بھی شورا نے طے کیا وہ ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک روڈ پہ رہیں گے جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔